اتنے مزیدار ڈشز جب آپ بناتی ہو, ایک کہتے ہیں نا ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے, تو کیا آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے یا سارا یوٹیوب کا کمال ہے؟ بیسکلی آپ کو جب بیسک چیزیں آ جائیں, بلکہ اب اس وقت میری 6 سے 7 ڈشز ایسے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے, کسی کے پاس ریسیپی ہی نہیں ہے, وہ میری خود سے بنائی ہوئی ہیں. یہ کون سی ڈشز ہیں ہمیں بھی بتائیں. اس میں ایک تو بٹیر پلیٹر ہے اور بھنے بٹیر ہیں. بٹیر پلیٹر میں ایسا کیا ہے؟ بٹیر پلیٹر میرا دل چاہ رہا تھا کوئی ایسی چیز بناؤ, اسٹیم بٹیر ہو اور اس میں رائس. خود سے جنریٹ کر خود سے کی ہوئی ہے میری. جو ہے نا اس میں اس وقت 50% جو میرے مینیو میں چیزیں ہیں وہ کہیں پہ ان کو یوٹیوب پہ ریسیپی نہیں ملے گی. مطلب آپ کو ملتان میں اور کہیں سے نہیں ملے گا, ملے گا تو کیونکہ میں نے خود ہی ان کو کریٹ کیا. ایک صاحب نے مجھے کال کی کہ میرا نا کل آرڈر ہے, میں 11 بجے پک کرنے آؤں گا. وہ 11 بجے پک کرنے یار تو ٹھیک تھا, مطلب صحیح پہنچا. بلکہ اس میں بریانی بھی تھی, بھنا بھی تھا, بٹیر بھی تھے. اچھا, کھانا لنچ کے لیے پک کرنا. تو یہ ملتان کے آپ ٹاپ فرسٹ پہ آتے ہیں, فوڈی کپل, اور بڑا یونیک کنٹینٹ آپ بناتے ہیں, تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ تو میری اندرون سے محبت ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں نا, یہ جو ملتان سے محبت ہے, یہ میری دراصل اندرون سے محبت ہے. ایک خواب پورا ہونا ہوتا تھا کہ آج ہم نے اندرون جانا ہے. کیسا ایکسپیرینس رہا جب آپ نے اندرون ملتان کو ایکسپلور کیا؟ محبت بڑھتی گئی. جب ہم شوٹ کر رہے ہوتے تو ہم دونوں کولیگس کی طرح کام کرتے ہیں. صحیح. اور ہم اس طریقے سے ہماری بحث ہوتی ہے چیزوں کو لے کے کہ کس اینگل سے شوٹ کرنا ہے, کیا شوٹ کرنا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی ایسے کرنا ہے اور آپ کہیں ایسے کرنا ہے؟ ہر بار مطلب ہر دفعہ لڑتے رہتے ہیں. لڑائی تو نہیں ہوتی, وہ لڑائی نہیں ہوتی, وہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ اس اینگل سے کریں, اس طرح سے کریں. کہیں نا آپ جو خود کھانا بناتی ہو اس کو سیل بھی کرتی ہو, تو سب سے کم میں جو آپ کی پرائز ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہنچ کہاں جاتی ہے؟ وہ اسٹارٹ ہوتی ہے 75. اتنا زیادہ, اور یہ بھی کم ہے. اچھا, ہوم میڈ چیزیں زیادہ کاسٹلی ہوتی ہیں, کیا وجہ ہے؟ ایک تو کسٹمائز ہوتا ہے, کسٹمائز کام کرتے ہو تو اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے, وہ 1 پاؤ یا آدھا کلو نہیں ہوتا. تو میری جو فوڈ ہے 1.5 kg سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور کلے پاٹس میں سرو ہوتی ہے. اوبیسلی ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے. تو پھر ڈلیوری کے لیے بھی آپ کی سہولت ہے یا وہ خود لے کے جاتے ہیں؟ خود ان کے ڈرائیورز آتے ہیں سب کے, یا خود پک کرتے ہیں, کیونکہ وہ کلے پاٹس میں ہوتا ہے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے برائڈس پہ بائکس پہ جانا. اچھا صحیح. تو مطلب جو بھی آرڈر کرے گا وہ ڈلیوری بھی خود لے کر جائے گا؟ ہاں جی, ان کے ڈرائیورز وغیرہ ٹائم پہ آ جاتے ہیں. تو کیا آپ ملتان میں ہی دیتی ہیں یا آؤٹ آف سٹی بھی آپ کے آرڈرز آتے ہیں؟ اچھا, میرا تو یہ ہے کہ میرے ڈور اسٹیپ سے پک کرنا ہے. یہاں سے 1-2 دفعہ پشاور بھی لے کے گئے لوگ. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ملتان اور میں ہوں آپ کی میزبان بسما قدیر. اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں فوڈی کپل, ملتان کے ٹاپ فوڈی کپل, جو آپ ان کو جانتے ہوں گے, اور میرا خیال ہے کہ مجھے تعارف کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہینا حبیبہ اینڈ سعید خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. کیسا لگا آ کے؟ بہت اچھا لگا. کیا ایکسائٹمنٹ ہو رئی ہے؟ آئی تھنک آپ کی فرسٹ پوڈ کاسٹ ہوگی. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا سوچا تھا کہ کیسی ہوگی پوڈ کاسٹ؟ کوئی گھبراہٹ, کوئی ٹینشن, کچھ اس طرح سے تھا؟ گھبراہٹ اور ٹینشن والی بات تو بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, مطلب پورے اعتماد ہیں کہ کر لیں گے. چلیں یہ بتائیں کہ ملتان کے آپ ٹاپ فرسٹ پہ آتے ہیں فوڈی کپل, اور بڑا یونیک کنٹینٹ آپ بناتے ہیں, جو آج سے پہلے ہم نے اور دیکھے ہیں فوڈی ولاگرز, ان کا وہ کنٹینٹ نہیں ہوتا. تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ یہ تو میری اندرون سے محبت ہے. یہ جو وہ کہتے ہیں نا, یہ جو ملتان سے محبت ہے, یہ میری دراصل اندرون سے محبت ہے. ورنہ ایک خاتون کا شدید سردی میں اور شدید گرمی میں ایسی جگہوں پہ, ان تنگ گلیوں میں جہاں اوبیسلی اسمیل بھی ہوتی ہے اور آپ کو بچ کے چلنا پڑتا ہے, جانا آسان نہیں ہے جب تک آپ کے دل میں محبت. وہ کہتے ہیں نا ممی ڈیڈی بچے تو وہاں بالکل نہیں جا سکتے. بالکل نہیں جا سکتے. ہاں, تو کیسا ایکسپیرینس رہا جب آپ نے اندرون ملتان کو ایکسپلور کیا؟ محبت بڑھتی گئی. کون سی ایسی چیز ہے جو اب بھی آپ کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کبھی دوبارہ اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس جگہ پہ بار جائیں؟ اندرون صرف ملتان کا نہیں, اندرون لاہور کا بھی ایک عشق ہے. ٹھیک ہے, تو ملتان کا بھی ہم نے اندرون ایکسپلور کیا ہے. جتنا عرصہ لاہور رہی ہوں نا, تو لوگوں کی خواہش ہوتی ہے وہ مالز میں جائیں, وہ DHA جائیں, تو میں اپنے ہسبینڈ کی طرف دیکھتی تھی شاہی قلعے چلے. مطلب کہ ایک خواب پورا ہونا ہوتا تھا کہ آج ہم نے اندرون لاہور جانا ہے. اچھا, آپ کی وش تھی کہ میری وش تھی, میں نے شاید آپ صحیح سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے, میں ہمیشہ یہی کہتی تھی اندرون چلیں, انارکلی چلیں, یہاں چلیں. آپ ہنی مون منانے بھی پھر اندرون گئے ہوں گے. تو لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی میں آنے سے پہلے کہتی تھی آج شام کو ہم نے کہاں جانا ملتان, تو کہتے ہیں یہاں سے آ جاؤ پھر ڈیسائڈ کریں. اچھا سعید, آپ بتائیں, آپ اپنی جو آپ کی وائف ہیں ان کو آپ بہت سپورٹ کرتے ہیں,
جب وہ کہتی ہیں لے چلتے ہیں یا پہلے کہتے ہیں کہ چلیں ابھی منتیں کریں میری پھر بعد میں مانوں گا؟ میرے گھر کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ. اچھا, مطلب آپ کی کوئی نہیں چلتی؟ میری چلتی ہے. میں بیسیکلی اس کو لے کے چلتا ہوں جیسے چیس بورڈ ہوتا ہے نا, اس طریقے سے اس کو لگتا ہے کہ اس کی چل رہی ہے. اچھا, اس کے پیچھے میں نہیں ہوتا. تو لے جاتے ہیں جہاں کہتی ہیں. ایکچولی ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ میوچل ہے. جب میں نے سوچا کہ میں اسٹل فوٹوگرافی سے اس کو موشن گرافکس, ویڈیوگرافی میں, سنیماٹوگرافی میں لے کر آؤں, جو نیکسٹ چیلنج تھا کہ اگر میں گھر سے باہر جاتا ہوں, میرے ساتھ کوئی میرا کولیگ ہے, تو یہ پیچھے فون میسج کر کر کے نا برباد کر دے گی وہ کنٹینٹ. تو میں نے کہا اسی کو ساتھ لے کے جانا ہے. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. وین وی آر آن دا گو, جب ہم شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دونوں کولیگس کی طرح کام کرتے ہیں. صحیح. اور ہم اس طریقے سے ہماری بحث ہوتی ہے چیزوں کو لے کے کہ کس اینگل سے شوٹ کرنا ہے, کیا شوٹ کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی ایسے کرنا ہے اور آپ کہیں ایسے کرنا ہے؟ ہر بار ہوتا ہے. مطلب ہر دفعہ لڑتے رہتے ہیں. لڑائی تو نہیں ہوتی, وہ لڑائی نہیں ہوتی, وہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ اس اینگل سے کریں, اس طرح سے کریں. جی سعید صاحب, آپ بتائیں ہمیں کہ اتنی اچھی آپ کو وائف ملی ہے, جب انہوں نے آپ کو یہ خواہش اپنی ظاہر کی کہ میں نے اندرون وزٹ کرنا ہے, تو کیا رد عمل تھا؟ کہا کہ لے جاؤں گا یا پھر ابھی منتیں کرو میری پھر کروں گا؟ جب ہم اندرون کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پہ ہمارا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہوتا, ہمارا ایک میوچل ایگریمنٹ ہوتا ہے. کیونکہ جو پری پارٹیشن بلڈنگس ہیں ان کے پیچھے جو کہانی ہوتی ہے نا, جو ہسٹری ہوتی ہے, وہ ہر بندے کو نہیں پتہ ہوتا. بالکل. اب ایک رینڈم کوئی اگر دیکھ رہا ہے نا اس بلڈنگ کو, تو وہ ایک اور ویژن سے دیکھ رہا ہے, کسی اور اینگل سے دیکھ رہا ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو اس طریقے سے جب یہاں پہ وہ لوگ جن کی یہ تھی وہ رہتے تھے, وہ کیسے رہتے تھے. اچھا, پھر اس سے ریسرچ کرتے ہوں گے پہلے ان بلڈنگس کے بارے میں, اس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری دیکھتے ہوں گے کہ یہ شاہی محل ہے یا کچھ ہے, تو کچھ ایسا بھی ہے کہ ریسرچ کر کے پھر شوٹ کرنے جاتے ہیں؟ اوبیسلی ہمارے پاس آن لائن کچھ کنٹینٹ اویلیبل ہوتا ہے, بٹ آئی ہیو اے فرینڈ آف مائن, وہ ملتان کا لیونگ انسائکلوپیڈیا ہے. اس کو جتنا ملتان کے بارے میں پتہ نا, یہاں کے مے بی بہت سے اسٹورینس تک کو نہ پتہ ہو. تو میں پھر اس سے کنسلٹ کرتا ہوں, مجھے وہ ایڈوائز کرتا ہے کہاں جانا ہے. ہی از کوائٹ اے بزی پرسن, میں اس کو زبردستی لے کے جاتا ہوں. اچھا, آپ خود جاب بھی کرتے ہیں, تو آپ اس کو پھر مینیج کیسے کرتے ہیں؟ یہ کام بھی کرنا ہے, جاب بھی کرنی ہے, آپ کے بچے بھی ہیں, تو ان سب کو لے کے دونوں ہسبینڈ وائف اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ہمارا بیسیکلی 18 آؤٹ آف 24 آورز اے ڈے آکوپائڈ ہوتا ہے. 6 گھنٹے ہمارا سونے کا ٹائم ہوتا ہے, باقی میں آفس سے آتا ہوں. بعض اوقات تو آفس جانے سے پہلے ہم ارلی مارننگ شوٹ کرتے ہیں, بعض اوقات اس کے بعد کرتے ہیں. اور سنڈے میری کوئی چھٹی نہیں ہوتی, سنڈے میرا ادر دین دا 6 days سب سے. بالکل. اور آپ بتائیں کہ فوڈی کپل ہیں, اور ہنا حبیبہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ نہ صرف کھانا بناتی ہیں بلکہ کنٹینٹ کریٹر بھی ہیں اور لکھتی بھی ہیں. یہ ایک بڑا ڈفرینٹ سا ہو جاتا ہے کہ آپ فوڈ ولاگنگ کے علاوہ لکھتی ہیں اور پورے آرٹیکلز لکھتی ہیں, اسٹوریز لکھتی ہیں, تو یہ سب کیسے ہوا؟ اچھا, فوڈ ولاگنگ اور بلاگنگ تو بہت بات کی بات ہے. میڈیا میں جو میری آمد ہوئی تھی نا, وہ لکھنے سے ہوئی تھی. یہ فیم اور لائم لائٹ میرے لیے نہیں, بالکل نئی چیز نہیں تھی. وہ یہ تھا کہ یہ چیز میں پہلے انجوائے کر چکی تھی. میں نوائے وقت میں لکھتی تھی, میں جنگ میں لکھتی تھی, میں پھول میں لکھتی تھی, پھر ان کے فنکشنز ہوتے تھے. اب اور سین میں مجھے ایوارڈز مل رہے ہیں کہ فوڈ پہ فوڈی کپل کو مل رہے ہیں, یا میرے کھانے پکے کھانوں پہ مل رہے ہیں, لیکن تب مجھے لکھنے پہ ملتے تھے. مطلب وہ ایک ایوارڈز ایسے ہیں جو میری امی کے گھر پڑے ہوئے ہیں. اچھا, وہ ایوارڈز میں لے کے نہیں آئی. کیوں؟ مطلب مجھے لگا تھا کہ وہ وہی رہنا چاہیے, بلکہ میں نے اب ایوارڈز کا ریک بنایا تو میرا اچھے خاصے تھے, تو مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میں لکھتی بھی تھی. امی کی طرف گئی تو شوکیس میں نا اتنے سارے فرسٹ ایوارڈس پڑے ہوئے تھے. اب میں نے کہا میرا تو ریک بنا, مجھے یہ لے کے جانے چاہیے. تو میری بیٹی نے منع کیا, نہیں یہ آپ نے لے کے نہیں جانے. آپ ادھر کے لیے نیو ایوارڈز ہونے چاہیے. نہیں, میرے پاس اب فوڈ بلاگنگ اور ولاگنگ والے ایوارڈز ہیں نا سارے میرے اپنے گھر میں. تو امی کی طرف پڑے ہوئے ہیں جو مجھے رائٹنگس پہ ملے تھے نا یونیورسٹی کالج لیول پہ, تو میں لے کے آ رہی تھی. میں نے کہا کہ میں یہ لے کے جاتی ہوں, آج میرا ریک فل ہو جائے گا ایوارڈ سے. تو میری بیٹی نے کہا امی کا ریک خالی ہو جائے گا, مطلب نانوں کا. تو پھر میرا دل نہیں کیا, میں نے ایک ایوارڈ بھی نہیں اٹھایا. وہ مطلب اب آپ چاہتی ہیں کہ اب آپ نے ایوارڈز لیں اور پھر اس کو جو ہے. تو یہ بتائیں کہ کھانا بناتی ہیں, سعید بتائیں گے کون سی ایسی چیز ہے جو ہنا بہت مزے کا بناتی ہے؟ مرغا. اور سعید کو کیا پسند ہے جو یہ کھاتے ہیں؟ مرغا یا نہیں؟ دال چاول میرے بنے. اصل میں ہوا یہ تھا, ان کو تو آپ کے بنے ہوئے مرغا پسند ہے, آپ کہہ رہی ہیں دال چاول. مجھے بھی بنا دیتی ہے نا. جب اس نے کوکنگ سٹارٹ کی, ہماری جب شادی ہوئی نا, تو اس کو ایک چائے بنانی آتی, ایک انڈا ابالنا آتا تھا. اچھا, تو میری روٹین ایسی تھی کہ میں سوئنگ شفٹس ہوتی تھیں, سم ٹائمس میں رات لیٹ آتا تھا. تو ایک دفعہ میں اس سے پہلی دفعہ جب روٹی پکائی نا, تو اس کا نام روٹی تھا.
تو ابو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب میں نے کھائی تو مجھے کہتے ہیں یار ساری زندگی سکون سے کھانا، اچھا کھانا، اس کی تعریف کر دیں. اچھا صحیح. تو دیٹ واز دا ٹائم. تو میرے اوپر ایسے ایسے تجربے ہوئے ہیں نا جو شاید کسی سائنس لیب میں بھی نہ کسی پہ ہوں. کس سے سیکھا تھا بعد میں شادی کے بعد سب کچھ بنانا؟ اچھا میں یہ بتاؤں، میں نے کسی سے بھی نہیں سیکھا. یہ میں کیمرہ کے سامنے کہہ رہی ہوں، میں نے کسی سے بھی نہیں سیکھا، کیونکہ سبھی یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں. مجھے کچھ ایسا سین ہوا تھا جب میرا بیٹا ہونے والا تھا تو مجھے فوڈ الرجی ہو گئی تھی. وہ بہت ریئر سین ہوتا ہے. میں تقریباً 9 منتھس کچھ کھا نہیں سکی تھی. کچھ نہیں کھا سکی تھی، کچھ بھی. میں صرف فروٹس کھا سکتی تھی، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کھا سکتی. آپ نے 9 منتھس فروٹس پہ گزارا کیا؟ اس میں یہ ہوا تھا کہ ایوری ویکینڈ ہمارا جو تھا نا، سعید کی 2 چھٹیاں ہوتی تھیں، وہ ہماری ہاسپٹل گزرتی تھیں. مجھے سب وینوفر اور پلس ٹرپس وغیرہ لگتی تھیں. تو میری جو زبان ہے نا وہ ذائقہ بھول گئی تھی، کیونکہ میں تو نہیں کھا سکتی. ایون مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا آپ جا کے بازار کا گند کھائیں، کچھ تو کھا لیں، لیکن نہیں کھا سکتی تھی. تو پھر یہ ہوا تھا کہ جب آپ کچھ کھا نہیں سکتے نا تو آپ اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو. تو تب میں نے سعید کے لیے کوکنگ شروع کر دی تھی کہ میں ایسے پکاؤں، ایسے کروں. تب میرا کوکنگ سے انٹرسٹ ہوا. ساری رات میں ہم ٹی وی دیکھتی رہتی تھی، کیونکہ اس وقت جو تھا نا یوٹیوب وغیرہ کا اتنا نہیں تھا. تو یہ اس وقت کی بات ہے، یہ 2009 کی بات ہے. اچھا. تو تب میں نے آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ آپ گیس کریں. مجھے تو نیولی میریڈ ہی لگ رہے ہیں. It's been like 17 years now. ماشاء اللہ. اور آپ کی پھر عمر چھپانے کا راز یہ کہاں سے آیا؟ ہم جتنا کھاتے ہیں وہ کیمرے کے سامنے کھاتے ہیں. اچھا. ہمارے 2 میل ہوتے ہیں دن میں، صبح ارلی بریک فاسٹ اور شام کو عصر، مغرب اور عشاء کے بیچ میں کھانا بس. تو اب جب آپ ریسٹورینٹس پہ جاتے ہیں، مزیدار کھانے دیکھتے ہیں، بلکہ وہ آپ کو خود بلاتے ہوں گے کہ آئیں ہماری ویڈیو کریں، تو ان سے کوئی چارجز وغیرہ بھی لیتے ہیں؟ ڈپینڈس. دیکھیں ایک بزنس جب ہمیں انوائٹ کر رہا ہے اس کا گول ہے کہ ہمارے تھرو اپنی پروڈکٹ کی شو کیسنگ کرے اور ریونیو ارن کرنا ہے نا. ہماری اسکلز اس میں یوز ہو رہی ہوتی ہیں. سیکنڈلی وی ہیو لائک انویسٹڈ ٹائم ان اٹ. تو روڈ سائڈ ایٹریز سے یا وہ لوگ جن کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، میں ایک پیسہ چارج نہیں کرتا. اچھا صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ بزنس از سم تھنگ ایلس. کہاں سے کتنے سے آپ اسٹارٹ کرتے ہیں، کتنے پیسے لیتے ہیں اور ان کی پروموشنل ویڈیو شوٹ کرتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویڈیو میں ہے کہتے ہیں، اس کا ایک پورا میٹرکس ہے. تو بعض اوقات بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات نارمل بھی ہوتا ہے، اور موسٹ آف دا ٹائمس. کبھی پے کر کے بھی کھاتے ہیں یا صرف مفتا ہی کھاتے رہتے ہیں؟ پے کر کے کھاتے تھے 2018 تک، اور اس کے بعد جب کیمرے کے سامنے آئے پھر کہا اب نہیں پے کرنا. مفتا نہیں ہوتا. دیکھیں اگر میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، میں آپ سے چارج نہیں کر رہا ہوں گا، اٹس آؤٹ آف کرٹیسی. اور اوبیسلی ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایمبیشن ہوتا ہے کہ وہ کیوں بلا رہے ہیں، آؤٹ آف سو مینی پیپل وہ ہم دونوں کو کیوں بلا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ کسی کی نا نیگیٹو مارکیٹنگ نہیں کرتے. مجھے پتہ ہے کہ میرے کانٹینٹ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ شٹ ڈاؤن کروا سکتا ہے یا بیڑا کر دے گا. اچھا. میں اپنا فیڈ بیک اگر وہ اچھا نہیں ہے نا، میں اس کے بارے میں ایریا آف امپرومنٹ وہیں اس ریسٹورینٹ کو بتا کے آؤں گا. میں لوگوں کے ساتھ جا کے بات نہیں کروں گا فلاں ایسا. اچھا ہینا، آپ بتاؤ ملتان کا کون سا ریسٹورینٹ ایسا ہے جس کا کھانا آپ کو بہت پسند ہے اور آپ ہماری آڈینس کو ریکمینڈ کرو گے کہ اگر ملتان میں آنا ہے تو اس ریسٹورینٹ کا کھانا کبھی نہیں بھولنا؟ اچھا، وہ ریسٹورینٹ وہ ہے جو میں لاہور رہ کے اس کو اتنا مس کرتی تھی کہ میں ہر دوسرے دن پوسٹ لکھتی تھی اور لوگ مجھے کہتے تھے اس کو ملتان سے پیسے آ رہے ہیں. اچھا، کون سا ریسٹورینٹ؟ ڈریگن ووک، سمی بھائی کا. اچھا، وہ آپ کو بہت پسند ہے؟ ویسے ان کا کھانا اچھا ہے، میں نے بھی ٹرائی کیا. اور وہ اتنے اچھے ہیں سمی بھائی کے. جب میں لاہور تھی تو وہ مجھے اتنا کھانا بھیجتے تھے سیپریٹ پیک کر کے. اچھا، ملتان سے لاہور جاتا تھا. اور وہ مجھے بتاتے تھے وہ مکس نہیں ہوتی تھی، وہ چکن علیحدہ ہوتا تھا، گریوی علیحدہ، ایون ٹاپنگز علیحدہ، جو گرین انینز مجھے بتاتے تھے آپ نے اس کو ایسے ایسے مکس کرنا ہے. تو میں اتنا مس کرتی تھی لاہور میں. مطلب آپ نے جو سوال کیا تو مجھے فٹافٹ سے ذہن میں آ گیا کہ جس کو میں نے دور جا کے مس کیا ہے نا، تو میرا سب سے فیوریٹ وہی ہے. اور آپ کو لاہور کا کون سا ایسا ریسٹورینٹ ہے جو بہت پسند ہو، جو آپ ملتان میں مس کر رہے ہو؟ وہ اگر ہم اس کو ایک نیٹسل میں بند کریں نا تو وہ کورٹ یارڈ گرل ہے. کورٹ یارڈ گرل کے پیچھے ایک جنونی فیشن فوٹوگرافر ہے جو کہ 4 ٹائمز لکس اسٹائل ایوارڈ کا نامنی ہے، اور اس سے میری ملاقات ایک حادثہ تھی. اور اس جیسا باربیکیو میں نے پاکستان میں کہیں نہیں کھایا. اچھا، وہ پورے لاہور میں بس وہی ہے ایک. وہ بندہ عشق ہے اس کا. وہ جو کوکنگ کرتا ہے وہ پاکستان کا مہنگا ترین فیشن فوٹوگرافر ہے، اور جب وہ خود بناتا ہے تو اس جیسا کھانا کوئی نہیں بناتا when it's about grilling. اچھا، جب آپ فیمس ہوئے، جب لوگ آپ کو جاننے لگ گئے کہ یہ ہینا حبیبہ ہیں، تو
پھر کیسا فیل ہوتا تھا کہ جب آنا سب نے کہ ہمارے ساتھ پکچر سیلفی پلیز, اس ٹائم پہ کیسا فیل ہوتا تھا؟ ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں لاہور سے جب ملتان واپس آئی ہوں تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی مال میں جاتی ہوں یا کہیں تو خواتین ایسی آ کے دور سے گلے ملتی ہیں کہ آپ وہی ہیں. اچھا سب مجھے ایک ہی بات کہتے ہیں, آپ جو کیمرہ پہ نظر آتی ہیں اس سے ڈفرینٹ ہیں. وہ اس لیے کہ جو میرا جو بندہ ہے نا وہ نہ تو کوئی فلٹر یوز کرتا ہے اور ہائٹ ایچ ڈی کیمراز ہوتے ہیں تو جتنی میں ہوں نا مجھ سے ڈبل نظر آتی ہوں. اور جو مجھ سے ملتا ہے نا ریلوے مجھے کہتے ہیں آپ تو اسمارٹ ہیں, آپ تو چھوٹی لگتی ہیں. اچھا بعض لڑکیوں کے فیسز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کیمرے میں بہت موٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن اوریجنلی وہ اسمارٹ ہی ہوتے ہیں. اکثر جو اسنیپ چیٹ کے فلٹرس کے ساتھ کر رہی ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, لیکن جو میرا بندہ ہے نا اچھا ان کی ایڈیٹنگ کا کمال ہے, وہ ڈبل کر کے دکھاتے ہیں. ڈبل کر کے. آپ بتائیں جب اپنا کنٹینٹ بناتے ہیں ایک بالکل مختلف ہوتا ہے اور یونیک اسٹائل ہوتا ہے, تو کیا اس کو پہلے سے سرچ کرتے ہیں, اس کے بارے میں لکھتے ہیں اور پھر جا کے شوٹ کرتے ہیں, یا پہلے شوٹ کر کے آتے ہیں بیک پہ وائس اوور دیتے ہیں؟ ہم نے کبھی وائس اوور نہیں کیا, مطلب ایٹ دا اسپاٹ جو ایٹ دا اسپاٹ ہم لوگ اتنی تیاری کر کے جاتے ہیں کہ بلڈنگ کیسی ہے, اس کے بارے میں کیا بولنا ہے, اسٹریٹ فوڈ کیا ہے. کبھی مطلب پوری اپنی اسکرپٹ لکھ کر جاتے ہیں؟ اسکرپٹ نہیں لکھتے, ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. مطلب اگر آپ نے کوئی ضرور ہوتے ہیں کہ پوائنٹس وہ بھی ذہن میں ہوتے ہیں, لکھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. اگر آپ ہسٹوریکل کسی پلیس کا وزٹ کریں تو پھر آپ اس کی جو ڈیٹس ہوتی ہیں یا کچھ بھی تو وہ سب بھی آپ ایک دفعہ پڑھ کے جاتے ہیں؟ لکھا ہوا ہوتا ہے. اچھا صحیح, یہ تو بہت اچھی بات ہے. سعید آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی وائف کو اتنا سپورٹ کیا, اب بھی کر رہے ہیں, ظاہری باتیں کر رہے ہیں تو آگے بڑھ رہے ہیں, کبھی یہ ہوا آپ کو انہوں نے کہا کہ بس اب تم نے نہیں آنا کیمرے کے سامنے, کبھی ایسا ہوا؟ کیونکہ جو آدمی ہوتے ہیں نا بڑی ریسٹرکشنز لگا رہے ہوتے ہیں اپنی خواتین پہ کہ تم نے ایسے نہیں آنا, ایسے نہیں آنا. اس میں بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ یوٹیوب چینل اس کا ہے. اچھا میں نے اس کو اتنا کیمرے کے آگے رکھا ہوتا ہے. سب کچھ کیا ہوگا لیکن کبھی صحیح منع نہیں کیا کسی چیز سے. اچھا کبھی منع نہیں کیا, خوش ہیں, زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ. مطلب کہ اگر مجھ سے پوچھا جائے نا تمہارے بندے کی سب سے اچھی بات کیا ہے, وہ یہ کہ مجھے کبھی مطلب کہ ظاہر ہے میرا کام ہے فون پہ, مجھے آدھی رات کو کالز آ جائیں تو سعید نے کبھی نہیں دیکھا کس کی آ رہی ہیں. مجھے تو میسنجر پہ ڈیلی 200 میسیجز آ رہے ہوتے ہیں. ایون کہ اب میں ایک بات بتا دوں کہ میرا جو فیس بک آئی ڈی ہے, اور جب اس کے اتنے فالوورز ہوتے ہیں تو آپ اکیلے اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے, تو وہ تو میرے گھر کے سارے لیپ ٹاپس پہ بھی لاگ ان ہے, سعید کے فون میں بھی, ہمارے ہر فون میں. وہ آئی ڈی نہیں رہا, وہ ایک پیج ہو گیا. مطلب اب جس کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اس کو ریپلائی کر دیتا ہے. ریپلائی مطلب آپ نہیں کرنا, ریپلائی میں کرتی ہوں, ریپلائی کبھی سعید نے نہیں کیا. ہاں کچھ ایسی ہوتا ہے کہ ہم نے فٹافٹ سے پوسٹنگ کرنی ہوتی ہے اور میرے آئی ڈی سے کرنی ہوتی ہے, تو وہ پھر میں سعید کو کہتی ہوں یہ اپلوڈ کر دیں یا پوسٹ کر دیں. تو باقی منع کسی بھی چیز سے نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے کیمرہ کے آگے نہیں آنا, بلکہ جب میں سعید کے ساتھ ہوتی ہوں اندرون میں تو ایک نا شیلڈ ہوتا ہے کہ یہ میرے ایسے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ایسے کر کے کہ مطلب کوئی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو اچھی بات ہے نا, اور کپل کا یہی تو فائدہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, مطلب شاید کچھ لوگ مائنڈ کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کہ سرائکی کلچر میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کہیں باہر جا رہے ہیں اور اگر کوئی ان کی بیوی کو دیکھنے لگ گیا, وہ بندے کو کچھ نہیں کہیں گے, وہ بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے. اور ہمارے پاکستان میں یا شاید ویسٹرن کنٹریز میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھے کچھ نہیں کہا, کیونکہ اس میں میرا تو قصور نہیں ہے نا. بالکل, تو وہ یہ کہ اور پھر جب بندہ چل رہا ہو نا آپ کے ساتھ فل کانفیڈینس سے, کندھے سے کندھا ملا کے, تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. پھر عورت میں بھی خود اعتمادی تو آتی ہے, لیکن جو ساتھ دیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کی جرت نہیں ہوتی کہ میں نے دیکھنا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے جو ہے اس کے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. آپ بتائیں ہینا کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ میرا دماغ کھاتی ہے. دماغ کھاتی ہے, مرغا بناتی ہے اور دماغ کھاتی ہے. یہ تھائی چائنیز کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہے, اور ہماری بحث یہی ہو رہی تھی. مجھے پسند ہے بالکل دیسی. اچھا, اور آپ کو پسند ہے چائنیز؟ تھائی چائنیز اور کانٹیننٹل. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ دونوں جب اپنا کنٹینٹ بنا لیتے ہیں تو اس کو ایڈٹ کون کرتا ہے, پھر اپلوڈ کون کرتا ہے, یا دونوں ہی مل کے کر لیتے ہیں کہ کسی ایک کی ذمہ داری ہے؟ یہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا اس چیز کا. صرف میں کیمرہ کے آگے ہوتی ہوں, کیسے اپلوڈ کرنا ہے, کیا ایڈیٹنگ ہے, کیا سب کچھ ہے, وہ سارا صحیح. اچھا ہینا تو بناتی ہیں کھانے, اور سعید پھر کیا کرتے ہیں؟ گھر کے سارے کام, کپڑے دھلواتی ہیں آپ سے, جھاڑو لگواتی ہیں, برتن دھلواتی ہیں, کیا کرتی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں. بہت سی چیزوں کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں آن لائن بھی, بٹ اٹس گڈ. میرا بیٹا کھانا کھا کے اپنے برتن خود دھوتا ہے. اس کی شروع دن سے ہماری گھر کی چیز ہے. اچھی بات ہے, اور بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے. اب ہماری مائیں کیا کرتی ہیں, ہر بچے نے اپنا کھایا تو بعد میں اماں نے آنا ہے کچن میں, اور میں کہتی ہوں پورا دن برتن ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. یہ ایک ایک اپنی پلیٹ بھی دھو لیں تو کافی فرق پڑ جاتا ہے. میرا بیٹا نانوں کی طرف تھا تو وہاں جا کے ہنس پہ عادت, اس نے پلیٹ دھو کے رکھی تو پھر امی کہیں
ہائے میرے بیٹے سے کیا کام کروا رہی ہو ایان, میرے گھر آ کے آپ نے یہ نہیں کرنا ہے. میں نے کہا وہ وہاں بھی کرتا ہے, وہ یہاں بھی اس کو عادت لگ گئی ہے نا. اور یہ بڑی اچھی عادت ہے, بچوں کی پرورش کرنے میں ایک ماں کا بڑا, ایک تربیت کرنے میں ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آج کل کے دور میں تو سمجھتی ہوں کہ شاید دونوں کو مل کے کرنا چاہیے, لیکن اگر ہم اپنے پیچھے دیکھیں تو ہمارے ہاں خواتین کہتی ہیں او ہو آدمی کو کچن میں ڈالا ہوا ہے, او ہو آدمی سے کام کروا رہے ہیں. میرا بیٹا مطلب یہ کیا چیز, ہر طرح کا کھانا بنا لیتا ہے, سینڈوچز, برگر, سب کچھ کر لیتا ہے. مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کبھی اکیلا بھی رہا نا کہیں اسٹڈیز کے لیے کچھ, اس کو یہ نہیں ہوگا, اس کو پتا ہے میں تو ابھی سب بنا کے کھا لینا, اور میں جو کچھ بنا رہی ہوتی ہوں نا پھر اب وہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, کوانٹٹی وغیرہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اب میں نے دوبارہ. اچھا ہی نا, آپ جو خود کھانا بناتی ہو اس کو سیل بھی کرتی ہو, تو سب سے کم میں جو آپ کی پرائز ہے وہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہنچ کہاں جاتی ہے؟ سب سے کم جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہوتی ہے 7500. اچھا اتنا زیادہ, اور یہ بھی کم ہے. اچھا ہوم میڈ چیزیں زیادہ کاسٹلی ہوتی ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ ایک تو کسٹمائزڈ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ پہلے سے لے کے ہاف ڈن کر کے رکھا ہوا ہے, اور پراپر ایک کوانٹٹی ہوتی ہے. جب آپ کسٹمائز کام کرتے ہو تو اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے, وہ 1 پاؤ یا آدھا کلو نہیں ہوتا. تو میری جو فوڈ ہے 1.5 kg سے اسٹارٹ ہوتی ہے, اور کلے پاٹس میں سرو ہوتی ہے. اوبیسلی ہر چیز کی کاسٹ ہوتی ہے. تو پھر ڈلیوری کے لیے بھی آپ کی سہولت ہے یا وہ خود لے کے جاتے ہیں؟ خود ان کے ڈرائیورز آتے ہیں سب کے, یا خود پک کرتے ہیں, کیونکہ وہ کلے پاٹس میں ہوتا ہے تو وہ ممکن ہی نہیں ہے برائڈس پہ بائکس پہ جانا کھانا. اچھا صحیح. تو مطلب جو بھی آرڈر کرے گا وہ ڈلیوری بھی خود لے کر جائے گا؟ ہاں جی, ان کے ڈرائیورز وغیرہ ٹائم پہ آ جاتے ہیں. تو کیا آپ ملتان میں ہی دیتی ہیں یا آؤٹ آف سٹی بھی آپ کے آرڈرز آتے ہیں؟ اچھا میرا تو یہ ہے کہ میرے ڈور اسٹیپ سے پک کرنا ہے. یہاں سے 1-2 دفعہ پشاور بھی لے کے گئے ہیں لوگ, اسلام آباد بھی گیا. خراب نہیں ہو جاتا؟ وہ اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ لاہور اس طرح سے لوگ لے گئے تھے کہ مٹی کے ہانڈی میں کھانا بنا ہوتا ہے, اس کو فریج میں رکھ دیے, نیکسٹ ڈے وہ اے سی گاڑی میں لے کے چلے گئے. ونٹرز میں تو وہ بڑے آرام سے چلا جاتا ہے. اور مجھے اچھے سے یاد ہے تب میں ملتان ہی رہتی تھی, مطلب میرے لاہور شفٹ ہونے سے پہلے. ایک صاحب نے مجھے کال کی کہ میرا نا کل آرڈر ہے, میں 11 بجے پک کرنے آؤں گا. وہ 11 بجے پک کرنے آیا, اور وہ 3 بجے لاہور جا کے, سوری لنچ تھا, لنچ کر رہے تھے. تو ٹھیک تھا, مطلب صحیح پہنچا. تو بلکہ اس میں بریانی بھی تھی, کنا بھی تھا, بٹیر بھی تھے. اچھا کھانا لنچ کے لیے پک کرنے. تو یہ اتنے مزیدار ڈشز جب آپ بناتی ہو, یہ کہتے ہیں نا ہاتھ میں ذائقہ ہوتا ہے, تو کیا آپ کے ہاتھ میں ذائقہ ہے یا سارا یوٹیوب کا کمال ہے؟ نہیں, اس کے بعد وہ تو تب کی بات ہے جب میں نے یوٹیوب سے سیکھا. اس کے بعد تو سوری یوٹیوب سے بھی نہیں, ہم ٹی وی سے بیسکلی آپ کو جب بیسک چیزیں آ جائیں. بلکہ اب اس وقت میری 6 سے 7 ڈشیز ایسے ہیں جن کا وجود ہی نہیں ہے, کسی کے پاس ریسیپی ہی نہیں ہے, وہ میری خود سے بنائی ہوئی ہیں. یہ کون سی ڈشیز ہیں ہمیں بھی بتائیں. اس میں ایک تو بٹیر پلیٹر ہے. اچھا. اور بھنے بٹیر ہیں. بٹیر پلیٹر میں ایسا کیا ہے؟ بٹیر پلیٹر میرا دل چاہ رہا تھا کوئی ایسی چیز بناؤ, اسٹیم بٹیر ہو اور اس میں رائس. خود سے جنریٹ کر لی ریسیپی ہوئی ہے میری. جو ہے نا اس میں اس وقت 50% جو میرے مینیو میں چیزیں ہیں وہ کہیں پہ ان کو یوٹیوب پہ ریسیپی نہیں ملے گی. مطلب آپ کو ملتان میں اور کہیں سے نہیں ملے گا تو ہینا, کیونکہ میں نے خود ہی ان کو کریٹ کیا ہے. اچھا صحیح. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اس لائف جرنی میں فوڈ ولاگنگ کی تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کبھی بھی نہ بھول سکیں؟ دونوں سے پوچھتی ہوں. اچھا مجھے اچانک سے آپ نے پہلی بات کی ہے, پہلے ہی یاد آ گیا. ہم لوگ ریواڑی محلہ میں ویڈیو بنا رہے تھے, ہم دونوں ساتھ ایسے فوڈی کپل کی شرٹ میں تھے, اور ساتھ جیسے ہم لوگ جب باہر ہوتے ہیں یا گھر میں بھی ہو تو ہمارا وہ میاں بیوی والا حساب نہیں ہوتا, فرینڈس کی طرح بول لیں, مطلب اس طرح سے سین ہوتا ہے. تو ہم وہاں باتیں کر رہے تھے, ایک صاحب ہمیں دیکھ کے ہنسی جائیں, اور وہ کہیں کہ اچھا یہ نا یہ کسی کولیگ کے ساتھ یا کسی کی کوئی لڑکی کو لے کے آیا ہوا. تو سعید نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے. تو اچھا پھر ایک دم سے ان کی ٹون چینج ہو گئی, انہوں نے سر پہ ہاتھ پھیرا, اور کہ واقعی مطلب آپ اپنی بیوی کے ساتھ, ان کو لگا شاید ایسے ہی رینڈملی کوئی نکلے ہوئے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کوئی بھی ملتان میں خاتون کیمرہ کے آگے نہیں آئی تھی, کیونکہ اسٹارٹ ہم دونوں نے ہی لیا. آپ بتائیں ایسا کوئی واقعہ. لاہور میں تھے نا ابھی, تو ہم نے ایک ونٹیج بائک رکھی ہوئی ہے, جو اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بائک میں بریک کلچ کا ہوتی ہے, اور وہ ساری ونٹیج بائک اس نے پوری ریسٹور کر پائی ہے. اچھا. تو ہم اس پہ جاتے تھے, ہمارا گھر تھا لائک ڈیفینس روڈ والی سائڈ پہ, اور ہم اندرون لاہور جاتے تھے, اور ہم دونوں بائکس پہ نا بھائیوں کی طرح بیٹھ کے جاتے تھے, دونوں ہیلمٹس پہن کے. اچھا مطلب کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ پیچھے کوئی لڑکی بیٹھی ہوگی. نہیں, روڈ سیفٹی از اے مسٹ, کیونکہ جب آپ سڑک پہ ہیں, بائک آپ کو خدا نخواستہ آپ کہیں گرتے ہیں تو آپ کہیں سے بھی کورڈ نہیں ہوتے ہیں نا, بالکل. تو آپ کل تو ایٹ لیسٹ اپنا بچائیں.
تو ہم دونوں جاتے تھے اور ہم دونوں پورے دن رائڈس کی ہوئی ہیں. ابھی ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم نے بائک پہ مطلب اکراس دا کنٹری ہم نے اسی بائک پہ رائڈ کر. اچھا, تو پھر مطلب نیکسٹ ویڈیو آپ کے ساتھ اس کی بنے گی جب آپ اس بائک پہ کسی دوسرے ملک میں جانے کا ارادہ ہے. تو سب سے پہلے کون سا ملک وزٹ کریں گے, کوئی آئیڈیا ہے؟ انڈیا جانا ہے. ہمارے فور فادرز کی لینڈ. اچھا صحیح, مطلب آپ لوگ ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں نا. امرتسر گیا تو میرے دادا. بالکل. چلے آخری میں ہمارے ویورز, آپ کے فینس, ان کے نام کوئی پیغام. یہ وش لسٹ پوری کریں. اور یہ بات عدیل معین جو میرا بڈی ہے اور ایک زمانے میرا پیپل مینیجر تھا, وہ یہ کہتا تھا کہ ڈیتھ بیڈ پہ نا ریگریٹ نہیں اسٹوریز لے کے جانی. تو صحیح ہے, وش لسٹ پوری کریں, خواب پورے کریں. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے ہنا حبیبہ اور سعید خان. بہت شکریہ, آپ نے اپنا امپورٹنٹ ٹائم ہمیں دیا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان بسمہ قدیر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.